ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نکلنے کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے زیادہ اہتمام نہیں کیا، بلکہ جلدی میں 313 سے کچھ زائد صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور لوگ باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ غزوہ بدر کا عظیم اور تاریخی معرکہ سماعت فرما رہے ہیں آپ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ادھر ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع مل چکی تھی، اور اس نے قافلے کے تحفظ کے لیے مکہ اطلاع بھجوا دی۔ جب اہل مکہ کو اطلاع ملی تو حسب ارشاد باری تعالی ہوا ترجمہ اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کو بغیر سابقہ تیاری و وعدہ کے جمع کر دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اگر تم باہم وعدہ کرتے تو وقت میں اختلاف کر بیٹھتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو مہاجرین نے اس موقع پر لائق تحسین نقطہ نظر پیش کیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی استفسار پر انہوں نے غیر معمولی اثار و قربانی پیش کرنے کا یقین دلایا۔ اس پر انصار سمجھ گئے کہ روئے سخن ہماری طرف ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر انصار کے موقف کی وضاحت ان الفاظ میں کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے، اگر آپ بر کے غمات تک ہمیں جانے کا حکم فرمائیں گے تو ہم ضرور وہاں تک جائیں گے۔ اس طرح حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کی طرح جواب نہ دیں گے، بلکہ آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہو کر دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام کا یہ جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ چلو خوشخبری حاصل کرو، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، اور میں کافروں کی جائے ہلاکت دیکھ چکا ہوں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پیش قدمی کرتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ بدر کے قریب پہنچ گئے اور مشرکین کے دستے بھی سامنے آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا شروع فرمائی اور اللہ پاک سے مدد و نصرت طلب فرمائی، اور تمام مسلمانوں نے بھی آوزاری کے ساتھ مدد چاہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میں آپ کو 1000 فرشتوں سے مدد بھیج رہا ہوں جو یکے بعد دیگرے پہنچیں گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں 1000 فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے، تو اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسری آیت کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور اس میں ایک لگائی گئی شرط یہ ہے کہ جس کے فوت ہونے سے امداد کا وعدہ بھی پورا نہ ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا بھی تعلق غزوہ بدر سے ہے، اور آیت کا سیاق اس کی دلیل ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت 132 تا 135 تک میں یہی مذکور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دعا پر پہلے 1000 فرشتوں سے مدد ہوئی، پھر 3000 اور پھر 5000 کے ذریعے۔ اس طرح مختلف مراحل پر امداد کا اثر خوشگوار ہوا اور مومنوں کو ڈھارس ملتی رہی۔ پہلے فریق کا کہنا ہے کہ واقعہ غزوہ احد کے سیاق کا ہے اور بدر کا ذکر درمیان میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر اپنی نعمت یاد دلائی ہے، پھر احد کے قصے کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرمایا کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور بدر میں جس امداد کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اس میں 5000 کا ذکر ہے، اور بدر کی امداد 1000 سے ہوئی تھی۔ پہلی امداد مشروط تھی اور دوسری مطلق۔ سورہ آل عمران میں احد کا واقعہ مکمل مذکور ہوا ہے اور بدر کا ذکر درمیان میں آ گیا ہے،
اور سورہ انفال میں بدر کے واقعے کا مکمل ذکر ہوا ہے۔ اس طرح آل عمران اور سورہ انفال دونوں صورتوں کا سیاق مختلف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احد کا دن ہے اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مذکورہ امداد اسی دن ہوئی تھی، اس لیے یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ اس تعداد کے ساتھ بدر کے دن امداد ہوئی تھی، اور فوری طور پر آنے کا تعلق احد کے دن سے ہے۔ جب قریش جنگ کا پختہ ارادہ کر کے نکلے تھے تو انہیں اپنے اور بنی کنانہ کے درمیان دشمنی کا خیال آیا۔ چنانچہ ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ سراقہ بنی کنانہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ کہنے لگا، آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ہمراہ رہوں گا تاکہ بنی کنانہ تمہیں کچھ بھی ایذا نہ دے سکے۔ وہ اس وعدے پر نکل پڑے، اور جب لڑائی شروع ہوئی اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھا جو آسمان سے نازل ہوا تھا تو وہ ایڑیوں کے بل وہاں سے فرار ہو گیا۔ قریش کہنے لگے، ارے سراقہ کہاں چلے؟ کیا تم نے یہ نہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور مفارقت اختیار نہ کروں گا؟ تو ابلیس نے جواب دیا، میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بے شک ابلیس نے جب یہ کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تو صحیح کہا، لیکن جب یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جھوٹ بولا۔ ایک قول کے مطابق اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہلاک نہ کر دیا جائے، اور ظاہری معنی سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ جب منافقین نے یہ دیکھا کہ اللہ کی جماعت تھوڑی اور اس کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے تو انہیں یہ گمان ہوا کہ فتح کا دار و مدار کثرت پر ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب نے دھوکے میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فتح کا دار و مدار توکل پر ہے، کثرت تعداد پر نہیں، اور یہ کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اقدار خواہ وہ کمزور ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینہ میں غزوہ بدر اور اس کے قیدیوں کے معاملات سے فارغ ہوئے تو پھر آپ بنفس و نفیس 7 دن کے بعد غزوہ بنی سلیم کے لیے روانہ ہوئے۔ القدر نامی چشمے کے پاس 3 دن قیام فرما کر واپس آ گئے اور کسی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ غزوہ سویک، جب مشرکین کا گروہ ذلیل و رسوا اور غمزدہ حالت میں واپس گیا تو ابو سفیان نے نظر مانی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیے بغیر سر پر پانی نہ ڈالوں گا۔ چنانچہ 200 سواروں کے ہمراہ نکل کر مدینے کے ایک علاقے میں سلام بن مستقم کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے اسے شراب پلائی اور اس خبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کھجور کے چند درخت کاٹ ڈالے، ایک انصاری اور ایک ان کے حلیف کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس کی تلاش میں تشریف لے گئے، لیکن وہ بھاگ چکا تھا۔ زیادہ راہ کی کثرت کے باعث کفار نے کافی مقدار میں ستو پھینک دیے تھے تاکہ کچھ بوجھ کم ہو جائے، چنانچہ مسلمانوں نے وہ ستو اٹھا لیے۔ اس طرح اس غزوے کا نام ہی غزوہ سویک پڑ گیا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے 2 ماہ بعد پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقہ میں غطفان کے غزوے کے لیے نکلے اور ماہ سفر میں ہجرت کے 3 سال پورا مہینہ وہی قیام فرمایا اور بغیر جنگ کیے واپس لوٹ آئے۔ ماہ ربیع الاول میں مدینہ ہی میں مقیم رہے، پھر قریش کے ارادے سے حجاز کے ایک علاقے نجران کی طرف تشریف لے گئے۔ یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ربیع الثانی اور جمادی اول کے 2 ماہ وہاں قیام کر کے واپس لوٹ آئے۔ پھر غزوہ بنی قینقاع پیش آیا اور کعب بن اشرف قتل کیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شکنی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ آزمائی کی وجہ سے ان کے قتل کی اجازت فرمائی۔ غزوہ بدر مکمل تفصیل جاننے کے لیے حصہ